الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ محمد جمال السلفی حفظہ اللہ وتولا، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کے اس بستی میں پہلی بار آنے کا مجھے موقع ملا ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان حضرات کو جن لوگوں نے دینی پروگرام رکھنے کا عزم کیا، ارادہ کیا اور پروگرام رکھا. اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو، قربانیوں کو قبول عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دینی و اصلاحی پروگرام کرانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جب دعوت کا کام ہو، دین کا کام ہو تو مومن کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے جب دین کی باتوں کو سننے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے تو رب کریم عرش سے آواز لگاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، میرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں. اور اعلان کر کے اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا جن لوگوں نے میرا ذکر کیا
مجھے یاد کیا، میرا تذکرہ کیا۔ اے میرے فرشتوں، اس بات کو تم ذہن کے اندر ڈال لو کہ تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا۔ کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے نوجوان لڑکے آج ہوں گے جو ابھی IPL دیکھ رہے ہوں گے، کیا سننے جائیں گے تقریر اور کیا سننے جائیں گے دین کی بات۔ آج یہ چیزیں ہمارے سماج کے اندر آئی کیوں؟ دین سے دوری کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمیں مسجدوں سے دل نہیں لگتا، قرآن ہے گھر میں لیکن تلاوت کرنے کا من نہیں لگتا۔ آج کیا ہو گیا کہ ہمارے موبائل کے اندر اسلامک ویڈیوز نہیں ہیں، لیکن آج ہمارے موبائل کے اندر فلمیں، گانے اور اسی طریقے سے رنگین رنگین فلمیں موجود۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ان پہلوؤں کے اوپر؟ کیا بات ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں؟ کیا بات ہے آج ہماری لڑکیاں بے پردہ ہیں؟ کیا بات ہے ہمارے سماج کے اندر لوگ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ آج ہم حلال و حرام کے اوپر تمیز نہیں کرتے ہیں، اور جیسے روزی ہمارے پاس آتا ہے ویسے ہم اپنے اندر جمع کرتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ حالت تو یہ ہے کہ تقریر بھی سنتے چلے جاؤ اور کھینی بھی کھاتے رہو، یہ حال ہے۔ اشارہ کہیں اور ہے، اپنے ہاتھ کو آپ روک لیں۔ اب بتائیے، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں اور یہ کھینی یہ چل رہا ہے، اثر ہوگا؟ حد کر دیا آپ نے۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر کبھی غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی منتر نہیں پڑھ رہا ہوں، ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی پڑھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف منظم من اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کے ایک ایک جملے بالکل صحیح ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک بات کہہ رہا ہے، پورے قرآن کا ترجمہ اور خلاصہ اور پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کی ایک آیت ہی کو آپ سمجھ لو، قرآن کی ایک آیت کے اوپر غور کر لو، قرآن کی ایک آیت کے اوپر اپنا ذہن لگا لو اور ذرا غور کرو اور ہاتھ دل کے اوپر رکھ کر کے غور کرو، تو میں سمجھتا ہوں یہی قرآن ہماری، یہی آیت ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہی ایک آیت ہمیں اور آپ کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اب مومن سے مراد یہ ہمیں معلوم ہے قرآن کی آیت مکہ اور مدینہ میں اتری ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ عرب کی سرزمین کے اندر یہ آیت اتری ہے، لیکن خطاب پوری دنیا والوں سے ہے۔ اے جامتاڑا کے رہنے والوں، اے ہندوستان کے رہنے والوں، یا یوں کہہ رہے ہیں پوری کائنات کے اندر بسنے والوں لوگوں، انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والے کو، دونوں کو، انفسکم واہلیکم نارا، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہنے والا کون ہے؟ آپ کا پردھان منتری جی نہیں ہے، آپ کا ودھائک نہیں ہے، آپ کا مکھیا نہیں ہے، کہہ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، جو ہماری سانس کا مالک ہے، جو ہماری زندگی کا مالک ہے، چاہ لے تو فوراً ہماری زندگی ختم۔ آئی دنیا کے اندر بسنے والوں لوگوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوال یہ ہے، یہ کام کون کرے گا؟ اب اس سوال سے پہلے ایک اور سوال، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں یا تقریر ہی سن رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں،
آپ کے کان میں آواز آئی اے عبداللہ. آپ نے جواب دیا کیا بات ہے؟ دوڑے دوڑے کوئی آدمی آیا اور آپ کے کان میں کہا آپ تقریر سن رہے ہو، آپ کے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. تو آپ کیا کرو؟ رکھ جاؤ تم، ابھی ہم بعد میں آپ سے تقریر کو آرام سے سن لینے دیں. یہی آپ کا جواب ہوگا؟ آپ کے کان میں آ کر کے کوئی کیا آپ کے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ چائے پی رہے ہو، تو کیا آپ کھراٹے سے چائے پیو گے چسکی لے کر کے؟ آپ چائے پھینکو گے، کھانا چھوڑو گے، دوڑتے دوڑتے اپنے گھر کے اندر جاؤ گے اور جلدی سے اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو بچانے کی کوشش کرو گے. ہر عقل مند اور ہر ہوشیار آدمی یہی کرے گا. یہی کرے گا نا کہ کیا آپ جب تک کھا نہیں لیں گے تب تک نہیں جائیں گے. قرآن کریم کی آیت کے اوپر غور کرو. فرمایا یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، دنیا کے اندر بسنے والوں لوگوں، جس آگ سے ڈرانے کی میں تمہیں بات کر رہا ہوں، یہ وہ آگ ہے جو نارن تلظا، شعلہ مارنے والی آگ ہے. لواحۃ للبشر، جو آگ انسان کی چمڑی کو برباد کر کے رکھ دے گی. جو آگ اتنی خطرناک، اگر وہ آگ دنیا کے اندر پھینک دی جائے، اس کی چنگاری دنیا کے اندر بہا دی جائے، امام کائنات فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے. فرمایا لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک ہوشیار، ایک عقل مند، ایک دانا آدمی، ایک چالاک آدمی کبھی بھی چائے پیتا نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گھر والے کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا. اب سوال یہ ہے، یہ دنیا ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اب اسی دنیا کے اندر رہ کر کے ہمیں اور آپ کو جہنم سے خود کو بچانا ہے، اور اپنے گھر والے کو، اپنے بیوی اور اپنے بچے کو اور اپنے سماج کے لوگوں کو بھی بچانا ہے. اسی وجہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، جب محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنائے گئے، تو امام کائنات اسی پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور صفا پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد آپ نے ایک ایک قبیلہ کا نام لیا. آپ نے یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا بھی نام لیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے خاندان کا بھی نام لیا، اور فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اے دنیا کے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچا لو. آپ کی پہلی دعوت یہی تھی، پہلی دعوت یہی تھی کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ میری بیٹی تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. غور کرو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، ہمارا نام سمیہ، فاطمہ، کلثوم ہے، زینب ہے، نام کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ جائیں گے. یہ آپ کی بیوقوفی ہے. اللہ کی قسم اگر جہنم سے بچنا ہے تو تمہیں وہ کام کرنا ہے جو کام جناب محمد الرسول اللہ نے کرنے کو کہا ہے. جیسا کہا گیا ویسا کرنا، وہی جنت کے اندر جائے گا. فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، غور سے آپ بتانا، آپ پیسے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، دولت سے بہت زیادہ محبت، چاندی اور سونے سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیں گے، دنیا کی آگ کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھ دو 10 منٹ، آپ بولے گے مولوی صاحب پاگل ہے کیا، ہم لاکھ روپیہ کے چکر میں ہم اپنے ہاتھ کو جلا لیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا مولوی صاحب لاکھ روپیہ آپ دیں اور ہم اپنے ہاتھ کو جلا لیں، ہم اپنے آپ کو گھائل کر لیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا ہرگز نہیں، ہم پیسے کے بدلے ہم اپنے آپ کو جلا نہیں سکتے. او مسلمانوں، تو اسی پیسے کے چکر میں اور اسی دنیا داری کے چکر میں تم اپنے آپ کو جلانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ کیوں جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ
نے یہی کوشش کی، فرمایا لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور آپ نے بچانے کے لیے اتنی محنت کی اور آپ نے لوگوں کو بچایا، اور صحابہ کرام ایسے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اس طریقے سے لائے کہ وہی صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئے، جو شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے، معلوم، جن کا کھانا پینا میں شراب داخل تھا، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، تو انہوں نے توبہ کر لیا۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود، آج ہمارے پاس نبی کی سنتیں موجود، احادیث موجود، ہمارے پاس وہ ساری چیزیں موجود۔ آج ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا، ہم جنازہ لے کر کے جاتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، پھر آ کر کے وہی کام کرتے ہیں جو نہیں کرتے۔ آذان ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے اذان کی، ہم جواب تک نہیں دیتے، نماز کہاں پڑھنے جائیں گے؟ جمعے کے دن اگر ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں تو اس وقت جب خطیب اپنا خطبہ ختم کر رہا ہو، یعنی ایسا لگتا ہے کہ باپ کا گھر ہے، یوں سمجھ کر کے جاتے ہیں لگتا سسرال ہے، آرام سے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہماری حالت کیوں ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں؟ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنے بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ ٹھنڈی کا موسم ہے، زیادہ پروگرام چلنا بھی نہیں چاہیے، اس وجہ سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیا کریں ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ چند باتیں رکھیں۔ پہلا کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، وہ پہلا کام یہ کرنا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے۔ عقیدہ سمجھتے ہیں؟ ایمان سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بھی شفا دیتا اور فلنوا بھی شفا دیتا ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ کہ اللہ بھی روزی دینے والا، فلاں بھی روزی دینے والا۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ برکت اللہ بھی دیتا ہے اور برکت فلاں بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں۔ بیمار اگر کوئی ہو، اب آپ سوال کرو کہ مولوی صاحب تو پھر اللہ ہی شفا دیتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤ، لیکن اگر ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کھاؤ تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس دوا کے اندر شفا دے دے، اور یہ کہو، پوچھنے والا پوچھے کہ تم ٹھیک کیسے ہوئے، تو یہ کہو کہ اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے مجھے ٹھیک کر دیا۔ یہ ہے توحید۔ اور آپ کہیں گے فلاں ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، اس کے باپ قدم ہے، وہ ٹھیک کرے گا؟ وہ خود کو بچا نہیں سکتا، آپ کو کیا بچائے گا؟ وہ اپنی زندگی خود نہیں بچا سکتا، آپ کی زندگی کیا بچائے گا؟ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے نماز میں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہونا چاہیے یا یہ بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور ہم تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ یہی عقیدہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کو بتایا۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی یہ سارے الفاظ موجود ہیں، وہ یوٹیوب کے اندر وہ ساری تقریریں میری موجود ہیں، وہ سب تقریریں آپ سن سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے لوگوں کو سمجھایا، تو عقیدے کے اوپر اصلاح ہونی چاہیے، اور عقیدہ اتنا مضبوط، بچہ پیٹ کے اندر ہو، پیٹ کے اندر بچہ، تو بچے کی حفاظت کون کرتا؟ جواب دو گے میرا اللہ۔ لیکن جب بچہ دنیا کے اندر آتا، فوراً اس بچے کے ہاتھ میں تم دھاگا باندھ دیتے ہو، فوراً اس کے گردن میں تم تعویذ لٹکا دیتے ہو۔ سوال یہ کہ جو اللہ رحم مادر میں بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ سوال یہ کیا اس بچے کی حفاظت اللہ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو مان کر کے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو۔
میرے پیارے ساتھیوں، عقیدے ہی کی بنا پہ کل قیامت کے دن لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر بہت پیارا واقعہ نقل کیا، غور سے سننا یہاں کے لوگوں۔ ایک آدمی کل قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، 99 سجلن، فرمایا گناہ اتنے ہوں گے کہ رجسٹر 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، اتنے گناہ، لیکن ایک چیز اس کے پاس ہوگا، ایک ہی عمل، ایک ہی چیز، کیا؟ اس کا عقیدہ اور ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، یا کسی اور کو اللہ کے برابر نہیں سمجھا ہوگا، اللہ کا شریک نہیں سمجھا ہوگا۔ 99 رجسٹر گناہ کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن عقیدہ مضبوط کتنا کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر اس نے زندگی گزاری ہوئی ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ہی خاتمہ ہوا ہوگا۔ فرمایا امام کائنات نے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ایک کارڈ نکالے گا اللہ، اور اس کو ترازو کے اندر رکھے گا، اور دوسرے ترازو میں 99 رجسٹر کو اللہ رکھے گا۔ فرشتوں سے اللہ کہے گا فرشتوں ذرا وزن کرو، ذرا ان کی اعمال کو تولو۔ جب اٹھایا جائے گا ترازو کو تو نیکی ان کی برائیوں والا پلہ ہلکا پڑ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ عقیدہ دیکھیے، تو انسان کا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں تعویذ پہن لیا، ہاں میرے بھائیوں، میں یہ آج آپ کے بیچ میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جو آدمی تعویذ پہن کر کے اللہ کی قسم نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ قرآن کی آیت اس کے اندر ہے، اور وہ پہن کر کے، اس کا مطلب قرآن کی آیت پہنا ہوا ہے اور لیٹرین میں جا رہا ہے، یعنی قرآن کو لے کر کے تم باتھ روم اور لیٹرین میں جا رہے ہو، تم سے بڑھ کر کے قرآن کا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سماج کے اندر ایک عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، ایمان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مانگو تو صرف اللہ سے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا مانگو تو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے۔ عقیدہ پہلے کے لوگوں کا کتنا مضبوط آئیے ذرا میں آپ کو چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ خانہ کعبہ کا طواف کون کر رہے ہیں؟ سالم بن عبداللہ جو حضرت عمر فاروق کے پوتے، سالم بن عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ سالم بن عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اسی درمیان اس دور کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک بن مروان، ہشام بن عبد الملک بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس کی نظر سالم بن عبداللہ کے اوپر پڑی۔ ارے لوگوں نے سالم بن عبداللہ کو گھیرا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نیتا آپ کے پیچھے آئے تو اس کے سامنے بھیڑ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک دیندار اور متقی آدمی، دیکھیے یہاں نیتا یہاں ہے، لیکن خانہ کعبہ میں اللہ کی قسم اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ جب میں خانہ کعبہ گیا، جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا مکہ شریف کے اندر، جب میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جملے کہہ کر کے داخل ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی حیثیت نہیں، ایسا لگ رہا تھا ایک نادنا سا غلام ہو، بڑے بڑے چودھری، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے، کوئی کسی کو جاننے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو تیل لگانے والا، کوئی کسی کا چمچہ گیری کرنے والا نہیں ہے۔ سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور سارے لوگ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سارے لوگ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک بھی اسی خانے کا طواف کر رہا ہے، اور اس کی نظر سالم بن عبداللہ کے اوپر جیسے پڑی، لوگوں کی بھیڑ ہے، عبداللہ کے اوپر بھیڑ ہے، سالم بن عبداللہ کے پیچھے کیوں بھیڑ ہے؟ قریب گئے، جواب ملا یہ بہت بڑے عالم ہیں، دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں،
اور عمر فاروق کے پوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کے قریب ہو رہے ہیں۔ اب یہ بادشاہ تھا، ان کو تو فکر ہو گئی یار میری کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، لیکن نظر پڑی ہشام بن عبد الملک کی کہ سالم بن عبداللہ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جوتے پرانے سے ہیں۔ قریب گئے اور کہا اے سالم بن عبداللہ، میں بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، ہشام بن عبداللہ میں ہی ہوں۔ اے سالم، تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، تمہیں کچھ ضرورت ہو تو بولو، کچھ حاجت ہو تو بتاؤ۔ کپڑے تمہارے پرانے، جوتے تمہارے پرانے، پھٹ گئے تمہارے کپڑے، اے سالم اگر تمہیں کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ۔ ہشام بن عبد الملک کو جو جواب دیا سالم بن عبداللہ نے، غور سے سنو۔ ہمارے یہاں اگر آپ کے یہاں کوئی نیتا آ جائے بغل میں، نماز ہی پڑھ رہے ہو اور بغل میں آ کر کے بیٹھ جائے، کچھ چاہیے کیا؟ نماز چھوڑ کر میں بولیے گا ہم کو ایک تو کم سے کم گھروا دے دیجیے۔ جواب میں سالم بن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہشام بن عبد الملک، یہ اللہ کا گھر ہے، انی لا استحیی من اللہ، مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے، مجھے اس بات سے شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور سے میں مانگوں۔ عقیدہ دیکھو کتنا مضبوط، کتنا مضبوط کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہی میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور سے حاجت طلب نہیں کر سکتا۔ یہ شرما گیا۔ اچھا، جیسے طواف ختم ہوا، دونوں کے دونوں نکلے، اب خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں۔ اب ہشام بن عبد الملک پھر پکڑ لیتا ہے سالم بن عبداللہ کو، اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے اب بتاؤ، اب تمہیں کچھ چاہیے تو بولو۔ کہا کہ کیا تم دے سکتے ہو بتاؤ، کیا دے سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں، تمہاری دنیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں، دولت دے سکتا ہوں، پیسہ دے سکتا ہوں، مکان دے سکتا ہوں، کپڑے دے سکتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ کا جواب سنو، ہائے افسوس، آج دنیا داری میں ہم کتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ افسوس، جواب دیتا ہے اے ہشام بن عبد الملک، اے بادشاہ، میں نے خانہ کعبہ میں بھی میں نے دنیا نہیں مانگی، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو میں اس آدمی سے دنیا کیوں مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے؟ میں نے دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے، میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، اب میں دنیا اس سے کیوں مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے؟ میں نے ان سے آخرت مانگی ہے اور تم آخرت کے مالک ہی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر کے سالم بن عبداللہ نکل جاتے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک، یہ بادشاہ، بہت زیادہ شرمندہ ہو کر کے نکل جاتا ہے۔ پہلے کے لوگوں کا اتنا عقیدہ مضبوط تھا کہ دنیا بھی لوگوں سے طلب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے، اللہ ہی سے مانگا کرتے۔ اور آج 2-4 سال تک بیٹا بیٹی نہیں ہوا تو چلا گیا فلاں فلاں کے پاس۔ میرے بھائیو، تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی، ایمان کی اصلاح کرنی ہے۔ گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے، گھر کے اندر شرک والے اعمال نہیں ہونے چاہیے۔ تعویذ گنڈے سے اپنے آپ کو پاک رکھیے، اللہ کی ذات کے پر بھروسہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، جیسے چرندوں اور پرندوں کو اللہ روزی عطا کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر آپ بھروسہ کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو روزی روٹی دے گا۔ اور اللہ نے اپنے اوپر یہ مسلط کر لیا، فرض کر لیا، میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ہم تمہارے بچوں کو بھی روزیاں دیں گے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں 2-4 بچے ہو گئے اب مار دیتے ہیں، اب نہیں ہم بچے لیں گے، اللہ کی قسم ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ جو رحم مادر میں اپنے بچے کو ختم کر دیتے ہیں، یا جو لوگ اپنے رحم مادر کی بچے دانی کو ختم کروا دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سے لوگ جنت کی خوشبو، ہاں